بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کھوج میں سے میں آج آپ کے لیے ٹاپک لایا ہوں آخری خواب۔ اس میں جو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ سارے لوگ اس زندگی کو خواب کی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ زندگی جو چل رہی ہے ایک دن ٹوٹ جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ جیسے خواب میں کوئی جگہ دے تو انسان خواب ختم ہونے پر واپس آ جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے ایک انسان اس زندگی میں سو گیا ہے، نیند میں خواب آیا اور خواب میں اس نئی جگہ چلا گیا، اس جسم کو بھول گیا کہ یہ جسم کہاں سویا ہوا تھا، خواب میں اتنی دور نکل گیا کہ واپس آنا بھول گیا، خواب اتنا لمبا ہو گیا کہ کسی ذات نے جسم کا کنیکشن کاٹ دیا یا جسم ڈیڈ ہو گیا، اس قابل نہ رہا، یا بیماری سے اتنا بیکار ہو گیا کہ وہاں روحانی جسم کو رہنا دشوار ہو گیا، تو خواب والا اصل جسم آگے نکل جائے گا۔ اس کو یہ دنیا یاد بھی نہ رہے گی کہ میں کبھی پچھلے جنم میں تھا، مگر جو کچھ وہاں ہوگا میں سمجھوں گا کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، حالانکہ میرے ساتھ وہاں وہی کچھ ہوگا جو میں نے زندگی میں کیا ہوگا۔ جو جسم بیمار رہے، زیادہ تکلیف میں رہے یا ٹوٹ کا شکار ہو جائے، وہ روحانی نہیں رہنا چاہتا جو انسان کا اصل ہے۔ وہ ظاہری جسم نہیں، روحانی جسم ہے۔ جب ظاہری جسم اپنی کسی غلط کاری کی وجہ سے ہو، یا بڑھاپے کی وجہ سے ہو، یا دکھوں کی وجہ سے ہو، اس کو روحانی جسم ایک حد تک قبول کرتا ہے، ورنہ وہ اس جسم کو چھوڑ جاتا ہے اور وہ اور دنیا میں جسم لے لیتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کام باقی ہو یا دنیا کے کاموں میں زیادہ دلچسپی ہو تو دنیا میں کسی نئے جسم کے ساتھ جنم لے لے گا۔ اگر وہ اس دنیا سے بھر گیا، تنگ آ گیا ہے، تو اس دنیا کا مقصد پا کر کچھ اور کام کرے تو وہ فرشتہ صرف بھی بن سکتا ہے یا جن صرف بھی بن سکتا ہے، وہی آتما پرماتما کے قرب میں چلی جاتی ہے۔ مگر دیکھنا ہے کہ آخری وقت یا آخری خواب میں کیسا آیا ہے۔ اگر برا خواب ہے، برے خواب میں آگے نکل گیا، جسم کو بھول گیا تو بہت برا ہوا۔ اگر آخری خواب اچھا ہوا، خوشی والا ہوا، تو اب روح واپس بھی نہ لوٹے تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ یہاں سے جانے کی کامیابی ہے۔ ویسے تو قدرت نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کی سوتے وقت روح میرے پاس یا میرے قبضے میں آ جاتی ہے، جس کو چاہوں واپس کر دیتا ہوں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری روح کو تبھی روکے جب میں آخری خواب اچھا دیکھ رہا ہوں۔ پوری زندگی کا رزلٹ بھی انسان کو آخرت میں ملتا ہے۔ پوری زندگی جد و جہد سے جہاد کرتا رہتا ہے۔ زندگی میں کبھی اچھے خواب، کبھی برے خواب آتے جاتے رہتے ہیں۔ انسان کبھی صبح کو اچھا، دوپہر کو برا، شام کو اچھا، رات کو برا ہوتا رہتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اچھا ہو یا برا ہو، وہ پورا ہونے کی کوشش میں رہتا ہے، جہاد کرتا رہتا ہے۔ آخر وقت یا آخری خواب اچھا ہوا تو آگے سدا اچھا ہی رہے گا۔ یہ بات نیچرل حقیقت ہے کہ انسان اچھا خواب دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے اور برا خواب دیکھ کر دکھی ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ میرا آخری وقت یا آخری خواب اچھا ہو جائے۔ آخری وقت کا آنا یا خواب کا آنا انسان کے خود کے بس میں نہیں کہ آخری وقت کسی پر کتنی رحمت ہو جائے یا عذاب میں پھنسا رہے۔ اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت اچھی سوچ، پاک جذبے کے ساتھ زندگی گزارو، کسی بھی لمحے آخری وقت یا آخری خواب آ سکتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کسی بھی لمحے آخری وقت یا آخری خواب آ سکتا ہے۔ سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ اس جسمانی زندگی کی اتنی فکر نہ کرو، اس کو بھی خوبی سمجھ لو، اس کو بھی خواب ہی سمجھ لو۔ یہ دعا کرو یا آرزو کرو اسی زندگی میں آخری وقت یا آخری خواب اتنا خوبصورت ہو جائے کہ دل وہاں سے واپس آنے کو نہ چاہے اور خوشی سے آگے چلا جائے۔ یہ دنیا کے تانے بانے، رشتے ناتے ہی ایسے ہیں جو ہمارے خیال میں اچھے خواب نہیں آنے دیتے۔ دنیا کے اتنے تعلقات ہیں، ہمیں اتنا مصروف رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آخری وقت یا آخری خواب کو بھول ہی جاتے ہیں، پھر وہاں برے خواب میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، اور روحانی جسم مجبوری سے اس دنیا کو بھول کر آگے اکیلا برے خواب میں پھنس جاتا ہے۔ آخری وقت میں جیسا خواب آپ کی روح کو آئے گا، آپ کا اصل وہاں ہی رہے گا۔ یعنی یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ آخری وقت میں جیسا خواب آپ کی روح کو آئے گا، آپ کا اصل وہاں ہی رہے گا۔
اچھا دوستو، دوسروں کے لیے نہ صحیح، کم از کم اپنے لیے تو دعا کرو کہ آخری خواب سہانا ہو جائے۔ جس نے اچھے کی امید لگائی وہ ضرور پوری ہوگی۔ فرمان ہے کہ جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی کر دوں گا۔ اس لیے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ اس زندگی کو عارضی خواب کی طرح سمجھ لیں، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جسم کو زندہ رکھنے کی فکر نہ زیادہ کریں، یہ پھر بھی نہ رہ سکے گا۔ کم از کم اچھے خواب کی فکر کریں۔ خواب میں کتنی دور نکل جاتا ہے، وہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی، وہاں سے واپس آیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر خواب آخری خواب بن گیا تو کیسا ہوگا؟ جیسے ابھی جو خواب آتے ہیں، اگر اس طرح خواب روح وہاں رہ جائے یا جسم کو بھول جائے تو کیسا محسوس کرو گے؟ بلکہ خود محسوس کریں کہ ہر خواب میں جسم بھول جاتا ہے کہ یہ کہاں سویا ہوا ہے، جس کی ہم بہت زیادہ فکر کرتے ہیں۔ اس اصلی خواب والے روحانی جسم کے لیے بالکل بیکار ہے۔ یہ تو قدرت کی مرضی ہے کہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہمارے روحانی جسم کو دوبارہ اسی گوشت پوست کے لوتھڑے میں بھیج دیتا ہے اور خواب سے ڈرا کر دکھا کر موقع دیتا ہے کہ انسانی زندگی کو انسانوں کی طرح گزار لے۔ انسان زندگی کو انسانوں کی طرح گزار لے، یہ موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اچھے کام کر لے اور اچھے خواب بنا لے، مگر موقع اسی جسم کے ساتھ ہے۔ اگر انسانی جسم ٹھیک نہ ہوا تو ایک دن خدا روحانی جسم کو وہاں روک لے گا، پھر بڑا پچھتاوا ہوگا۔ دوستو، آج ہی فیصلہ کریں کہ اس زندگی کو مقصد سمجھنے کی کوشش کر لیں، اس زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ ہم یہاں سدا رہنے کے لیے نہیں آئے، اپنے اصل کو یا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا کے بتوں کو، رشتوں کو، نعتوں کو بھول کر اپنے رب کو ڈھونڈ لیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے اور آپ کی مدد کیسے کرتا ہے، روحانی جسم کو کیسے خواب میں باہر نکالتا ہے، یا کون نکلتا ہے۔ کسی سے پوچھ لیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے خود سے پوچھ لیں۔ بلکہ آپ کے اندر ایک طاقت ہے، وہ روح یا روحانی جسم ہے یا انرجی ہے جو آپ کو چلاتی پھراتی ہے، جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کی پہچان کریں۔ اگر وہ انرجی نور نہ ہو تو یہ جسم ایک دن اتنی بدبو چھوڑ دے گا کہ آپ کے دوست، رشتے ناتے، آپ کے بت کو پیار کرنے والے بھی آپ کے قریب نہ آئیں گے۔ یہ اسی قدرت کی انرجی کا کام ہے جو آپ کو بیکار نہیں ہونے دیتی۔ اس قدرتی نیچرل انرجی کی پہچان کریں جو ہماری شہ رگ میں ہے، جو ہماری زندگی ہے۔ جب اس کی پہچان کے بعد خواب آئیں گے تو بڑی اچھی جگہ کی سیر کرائیں گے۔ اتنی خوبصورتی اس دنیا کے بعد ہے کہ آپ واپس آنا بھول جائیں گے اور دعا کریں گے کہ رب تعالیٰ مجھے اس زمینی دنیا میں کبھی نہ لے کر جانا۔ آپ کی روح اتنی بلندی پر جائے گی کہ اس دنیا کو بھول جائے گی، کیونکہ دنیا کی حقیقت وہ جان چکی ہے کہ یہ زمینی سیارہ رہنے کی جگہ نہیں، یہاں کسی کے سواد کی وجہ سے آیا تھا، مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ مجھے دنیا کے سوادوں سے نکل کر اپنے رب کی پہچان کرنی تھی۔ دوستو، یہی آخری خواب ہے۔ جو اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے مولا کو بھی پہچان لیتا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک خواب سے پوری زندگی کو سمجھ لیں، یا ایک نقطے میں اپنے رب کی پہچان کر لیں، اور کچھ بھی نہیں سوائے اس الہ کے، بلکہ آپ خود بھی کچھ نہیں، سب کچھ وہی ہے، سب میں وہی ہے، جو تسلیم کر لے اسی میں ہے۔ یہ تھا آخری کھوج میں سے آخری خواب کا ٹاپک۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔